جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید شجاعت رضا زیدی تحفہ رمضان کا دوسرا پروگرام قائم ٹی وی پر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ کل ہم نے روزوں کے مسائل اور رمضان کے حوالے سے روزوں کی افادیت پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو قبلہ سید امام حیدر زیدی صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ میں ایک بار پھر قبلہ سید امام حیدر زیدی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ان ایام میں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ آج ہم روزوں کے مسائل کے ساتھ آج ہم اس ہستی کے کلام کے بارے میں بھی بات کریں گے جنہیں مظہر العجائب، لسان اللہ اور مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ ہم امیر کائنات امام علی علیہ السلام کے کلمات اور ارشادات، جو کہ بجا طور پر فصاحت اور بلاغت کا اسلوب ہیں، جنہیں ایک مخصوص کتاب میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، جسے سید رضی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے کلام جو ہے، قرآن پاک کے بعد جو ہے، یہ کلام مخلوق میں سب سے بڑھتا ہے۔ السلام علیکم قبلہ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر قائم ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے کہ آپ نے ہمیں بجا ٹائم دیا۔ قبلہ کل ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی اور ماشاءاللہ اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آیا۔ تو آج جو ہم تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے، کیونکہ یہ رمضان امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نہج البلاغہ ہے، رضی صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، تو کیا یہ سارے جو اس میں مولا کے کلام ہیں، خطبے ہیں یا نصیحتیں ہیں، تو یہ کیا ساری انہوں نے اس میں کمپائل کی ہیں یا کچھ خطبات ابھی بھی باقی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اپنے برادر عزیز شجاعت زیدی صاحب کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور قائم ٹی وی کے کارکنان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور چاند رات ہے، رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کے مہمان ہو چکے ہیں۔ تمام حضرات کو اس کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مہینے کو ہمارے لیے سعید قرار دے، اور جو بھی ہمارے گناہ ہے آگے پیچھے کے وہ معاف کرے اور ہمیں توفیق عبادت قرار دے۔ میں ہر سال نہج البلاغہ کو بہت توجہ دیتا ہوں قرآن کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ جہاں قرآن کے نازل ہونے کا ہے، وہ یہ مہینہ مولا علی ابن طالب علیہ السلام کی شہادت کا بھی مہینہ ہے، اور شہادت علی جیسی ذات کی ایک دن میں واقع نہیں ہوئی، اس کی سازشیں بہت زیادہ ہوئیں۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو نصیحتیں ہم اپنی زبان سے کریں اور اپنی فکروں کے ذریعے سے کریں، کیوں نہ ہم مولا کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کی نصیحت ہمارے لیے بھی ہوگی، پڑھنے والوں کے لیے بھی ہوگی اور سننے والوں کے لیے بھی ہوگی۔ اس میں بہترین طریقہ ہے نہج البلاغہ کہ وہ آخر کے کلمات قصار کے معنی چھوٹے چھوٹے جملے جو انسان کی زندگی کو اس دنیا میں اور آج کے دور میں بہت زیادہ فلاح و بہبود عطا کر سکتی ہے۔ نہج البلاغہ میں تمام خطبے تو نہیں ہیں مولا امیر المومنین کے، جو سید رضی علی اللہ مقاموں کو ملا اور جو انہوں نے کوشش کی اس پرآشوب دور میں جہاں تک وہ اکٹھا کر سکے انہوں نے اکٹھا کیا، لیکن اور بھی خطبے امیر المومنین السلام کے دوسری کتابوں میں ہیں۔ اور جب یہ وقت آیا اور شیعوں نے کام کیا اور علماء کو رفاہ ملا، علماء کو فیسلٹیز ملی، تو بہت سے خطبے نکل کر آئے ہیں، اور بہت سے خطبے نہج البلاغہ کے علاوہ ہی مولا امیر المومنین کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن نہج البلاغہ میں چونکہ سید رضی نے اکٹھا کیا ہے اور اس پر بڑا اختلاف کیا لوگوں نے کہ یہ کلام سید رضی کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کی شرح سب سے پہلے لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں تھا، وہ سنی عالم تھے جن کا نام تھا معتزلی۔ انہوں نے اپنی شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ پہلی شرح ہے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ انسان کے کلام میں اور اس کے کلام میں کہ جو شکل میں تو انسان تھا لیکن زبان سے جب بولتا تھا تو خدا کا لہجہ یاد آ جاتا تھا۔
کیا بات ہے، بہت اور اس ذات مبارک کا کلام اور ایک انسان کا گنہگار کے کلام میں گہرائی، گہرائی، بلاغت، فصاحت اور میں کیا فرق ہے وہ علماء نے بتایا، اور پھر بعد میں لوگوں نے یقین کیا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے. جی ماشاء اللہ. قبلہ تو قبلہ یہ جو جس دور میں یہ حالات بہت خراب ہوئے تھے، شیعت پر ایک بہت برا وقت تھا، بنو امیہ، بنو عباس کے لوگ جو تھے اس شیعوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، تو یہ کتنا مشکل تھا اس کلام کو حاصل کرنا، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا تھا چیزیں کو ضائع کیا جا رہا تھا، خطبات کو ضائع کیا جا رہا تھا، تو یہ کس طرح مشکل تھا کہ ان تمام خطبات کو اکٹھا کیا جائے. دیکھیے، آج یہی بات ہم لوگ بہت بار کہتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مراجع کرام ہیں، ان کو تائید ہے امام کی. اگرچہ ہم ظاہر طور سے نہیں دیکھتے اور دعویٰ نہیں کرتے، لیکن تائید ہے. اور حقیقت میں جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں نکلیں گے یا اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو آپ کو راستہ خود بخود ملتا چلا جاتا ہے اور چیزیں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بے شک. تو سید رضی کا زمانہ بڑا پرآشوب تھا. وہ یہ زمانہ غیبت کے بعد کا ہے. جی جی. اور جس زمانے میں غربت بھی بہت تھی، فیسلٹیز بھی نہیں تھی، اور اس زمانے میں کاوشیں کر کے اس طرح سے نہج البلاغہ کو ترتیب دے دینا کہ یہ انشاءاللہ قیامت تک کتاب جو ہے زندہ رہے گی، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اللہ انہوں نے مرتب کیا، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نہج البلاغہ سے سبق لیں. اور ہمارا انشاءاللہ پورا پروگرام ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کے اس کلام کو پورے مہینے، جو کل سے انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے باب الوائج کی ویب سائٹ پر شروع ہوگا، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے وہاں بھی دیکھیے گا، اور 10:30 بجے سے پھر ہم ایک قائم ٹی وی پر بھی آئیں گے اور اسی بات کو وہاں پر بھی کہیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دن اور رات کو مناسب سمجھیں، اور جو خداوند عالم نے ہمیں علم دیا ہے، بھیک دی ہے، جو ملا ہے، میری کوشش ہے کہ آپ تک پہنچا دیں اور آپ اس سے فیضیاب ہوں، اور آپ کا دل منور ہو اور آپ کی نگاہیں منور ہوں، تاکہ عبادت میں لطف آئے. اب میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ تاخیر بھی ہو چکی ہے، بغیر کسی تاخیر کے مولا امیر علیہ السلام کا ایک کلام ہے جو انہوں نے جناب کمیل ابن زیاد سے ارشاد فرمایا ہے، جو آج کے دور میں جہاں علماء کا فقدان نظر آ رہا ہے اور جو علماء ہیں ان کی قدر بھی نہیں ہو رہی ہے. لوگ لباسوں پر اور لوگ پروپیگنڈے پر اور میڈیا جتنا جس کو چڑھا دے، جاہل کو علامہ بنا دے اور علامہ کو جاہل بنا دے. تو آج کے پرآشوب دور میں جہاں پر لوگ میڈیا پہ اعتبار کرنے لگے ہیں اور حقیقت کی طرف نہیں جاتے کہ جس نے 50 مجلسیں پڑھ دی ادھر ادھر کی رٹ کے، بس جی وہ مولانا ہو گیا اور علامہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا، اور جو کاوشیں کر کے جو علم لے کر آ رہا ہے اسے ہم پہچاننے میں اور اسے قبول کرنے میں آناکانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہماری مرضی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو علماء پہ الزام لگتے ہیں اور علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بات نہ کہیں، مولا امیر علیہ السلام کی گفتگو کرتے ہیں. جو آپ کا کلمات قصار جو آخر کے تقریباً جو مولا کے جملے ہیں ان میں یہ نمبر ہے 147، 147واں کلام ہے جو مولا امیر علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، کمیل ابن زیاد کہ میرا ہاتھ پکڑ کے امیر علیہ السلام مجھے آبادی سے باہر لے گئے، ایک جنگل میں لے گئے، ایک جگہ پہ لے گئے، اور لے جانے کے بعد لمبی آنکھ کھینچی، سرد آنکھ کھینچی، اور کھینچنے کے بعد کہا اے کمیل ابن زیاد دیکھو. بہت عجیب و غریب بات کہی ہے، اور میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ توجہ سے سنیں اور صرف یہ نہ سوچیں کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. جی. اس کو عملی جامہ پہنائیں اور سوچیں کہ مولا امیر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم سے تشریح کر دیں گے، بقیہ باتیں آپ کے حوالے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اے کمیل ابن زیاد، لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. خدا رسیدہ عالم، وہ عالم جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے جیتا بھی اور اللہ کے لیے مرتا بھی ہے. راہ نجات پہ چلنے والا طالب علم، طالب علم سے مراد اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہر وہ شخص جو کسی کھوج میں لگا ہوا ہے، علم کی کھوج میں، معرفت کی کھوج میں، تقوی کی کھوج میں، ایمان کی کھوج میں، اسے طالب علم کا. یہاں طالب علم سے مراد صرف اسٹوڈنٹ نہیں، اسٹوڈنٹ تو ہر کوئی ہے، اسٹوڈنٹ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہی نہیں، بلکہ وہ شخص کہ جو علم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے. طالب علم اسے بھی کہتے ہیں کہ جو یہ سوچ کے اپنے گھر سے چلے کہ چلو
ایک اچھے عالم آئے ہیں, ان سے مجلس سنتے ہیں, کچھ ان سے ملتا ہے. تو وہ جو بیچارے مومنین یا مومنات چلی ہیں, اپنے گھر سے چلے ہیں, وہ بھی طالب علم ہیں, چونکہ علم کے طلب کے لیے آگے بڑھے ہیں. تو طالب علم سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو علم کی چاہ میں عالموں کے پاس آتے ہیں, جو اپنے معرفت کے لیے آتے ہیں, جو اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک گروہ ان کا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو عالم ہے, خدا والا ہے. وہ جب کوئی مومن آتا ہے تو اس کو بغیر ہیلے کے اور بغیر جس سے کہتے ہیں کہ جہالت کے, جو اس سے آتا ہے اس عالم کو, تو اسے پہنچا دیتا ہے. ایک وہ طالب علم جو عالم کے پاس جاتا ہے سیکھنے کے لیے. دو طریقے کے لوگ ہیں. تیسرا عوام الناس. دیکھیے مولا امیر المومنین نے عالم کا لفظ استعمال کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جسے علی ابن ابی طالب عالم کہہ رہا ہے, واہ واہ واہ, جسے علی ابن ابی طالب طالب العلم کہہ رہا ہے, اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ خود علی کہہ رہا ہے جو باب العلم ہے کہ وہ عالم ہے جو خدا کے لیے کام کر رہا ہے. وہ طالب علم ہے جو خدا کے راستے کے پانے کے لیے نجات کے راستے پر چلا ہوا ہے. اور پھر کہتا ایک عوام الناس ہیں, انہیں عالم نہیں کہا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے. واہ واہ واہ, ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا, بس اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ وہی بات سچ ہے, اور اس کے اوپر وہ ہر آواز پہ چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے. ہوا پہ چلتا ہے, جو زمانے کے رخ کی ہوا ہے اسی کے مطابق چلتا ہے. اس نے, دیکھیں مولا فرما رہے ہیں, اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ کسی محکم ستون سے سہارا لیا ہوا ہے. اس کے دل میں نور نہیں ہے. اگر نور ہوتا تو ہوا کے رخ پہ نہ چلتا, ہوا میں چراغ بن کے جلتا. اگر مستحکم ستون پکڑے ہوتا تو بات سن کر ادھر ادھر ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح سے بکھر نہ جاتا. تو تین طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں, اور اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون زیادہ ہے, کون کم ہے اور کون نہیں ہے. یہ پھر فرمایا, اے کمیل دیکھو دنیا آج جو یہ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے, دنیا مادیت کی طرف گئی ہے. مادیت کسے کہتے ہیں؟ پیسہ. ہائے پیسہ, وائے پیسہ, مال مال مال, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امیر المومنین السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے کمیل دیکھو علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے. بے شک. اب یہاں پر اگر آپ ملائیں مولا کے اشاروں کو, دیکھیں مولا امیر المومنین السلام کے جملے ہیں اور اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. اوپر کیا کہا ہے؟ وہ گروہ جو عالم ہے اور اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, وہ گروہ جو طالب علم ہے اور راہ نجات پہ چل رہا ہے اور راہ نجات پانے کی فکر کر رہا ہے, وہ گروہ جو بھیڑ ہے, مطلب جدھر ہوا چلی ادھر چل دیا, نہ ان کے پاس نور ہے نہ ان کے پاس کوئی محکم ستون ہے, کوئی پلر ہے کہ انہیں پکڑے رہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ علم مال سے بہرحال بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت لا یموت موجود ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ آپ آرام سے کھا رہے ہیں, آرام سے رہ رہے ہیں, مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ کی خواہشیں جتنی بڑے ہوں تو مرنے تک پوری نہیں ہوتی ہیں. اب آپ کے سامنے کوئی بہت اچھا عالم آیا ہوا ہے, مجلس پڑھ رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ علم بانٹ رہا ہے. ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ چلو مال کما لیں, ایک طرف یہ ہے کہ چلیں ذرا علم سیکھ لیں. ایسے موقع پر فیصلہ ایک علی کے چاہنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, مولا کہتے ہیں علم مال سے بہرحال بہتر ہے. تو تم مال چھوڑ کر علم کی طرف آؤ, سیکھنے کی طرف آؤ. علم پھر کیا فرمایا کہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے. علم انسان کی خود حفاظت کرتا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس تجربہ ہے, آپ کے پاس ہنر ہے, تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, لوگ خود بخود آپ کے قریب آئیں گے. لیکن مال ہے تو کبھی گھر میں رکھنا ہے تو چھپا کے رکھنا ہے, کبھی بینک میں رکھنا ہے, کبھی پاسورڈ ڈالنا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو علم تمہیں بچاتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے پر بڑھ جاتا ہے. پھر مال کے نتائج اور اثرات بھی اس کے فنا ہونے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں. مالدار گیا, اس کے اثرات ختم. مال گیا, گھر گیا, گاڑی گئی, نوکری گئی, ہوتا ہے, دیکھ لیں آپ. مال گیا تو اس کے اثرات, جب آپ پیسہ نہیں آ رہا ہے تو مال کمانے والا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ مہینہ, 2 مہینہ, سال, 10 سال, 15 سال میں دولت بھی ختم ہو گئی. اے کمیل ابن زیاد,
علم کی معرفت ایک دین ہے. علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد اہل بیت کا علم. یہاں پہ علم سے مراد علم اہل بیت ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک ڈاکٹر اور انجینئر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم دین جو علم آل محمد لے کر آ رہا ہے وہ عالم ہے. ڈاکٹر اور انجینئر جس نے محنت سے علم کمایا ہے وہ علم نہیں، یہ ہنر ہے. ہنر عمر کے تقاضے پر ختم ہو جاتا ہے. اگر ہنر عمر کے ساتھ چل رہا ہوتا تو 60 سال میں انجینئر، 65 سال میں ڈاکٹر، 70 سال میں ڈاکٹر کو نوکری سے ریٹائرمنٹ نہیں لینا پڑتا. لیکن عالم کبھی ریٹائرمنٹ نہیں لیتا ہے چونکہ اس کے پاس علم آل محمد ہے، اور علم آل محمد حیات کا نام ہے. علم آل محمد کمال کا نام ہے، زوال کا نام نہیں ہے. تو یہاں پہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ کمیل ابن زیاد علم کی معرفت ایک دین ہے. علم کی معرفت، علم نہیں، علم کی معرفت. علم کی معرفت کیا ہے؟ علم کی معرفت عالم سے ملنی ہے. شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ عالموں سے دور کر دو. عالم ہوگا نہیں، علم ملے گا نہیں، معرفت آئے گی نہیں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر سر پیر کے چل رہے ہیں. جس کی اقتداء کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے انسان زندگی میں اطاعت حاصل کرتا ہے. علم کی معرفت ہوگی. معرفت سے مراد یہاں قدر ہے. جب آپ کی نگاہ میں علم کی قدر ہوگی تو عالم کی قدر کریں گے. جب آپ کے پاس علم کی قدر نہیں ہوگی تو آپ کے معرفت کہاں سے آئے گی؟ آخر آپ کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ پھر کہا اور مرنے کے بعد ذکر جمیل فراہم کرتا ہے. جو علم کی معرفت حاصل کرے، علم کی معرفت کے بعد اطاعت کرے تو مرنے کے بعد ذکر جمیل، یعنی اس کا جب بھی نام لیا جائے گا تو صفات کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے. کیا بات ہے. علم جس کے پاس ہوگا نا وہ حاکم ہوتا ہے، اور جس کے پاس صرف مال ہوتا ہے وہ ڈرا رہتا ہے کہیں غائب نہ ہو جائے، کہیں چھن نہ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن بہترین سرمایہ ہے علم کا، بہترین سرمایہ ہے معرفت کا. اور اگر قرآن کے بعد کسی کتاب کی توجہ کریں تو وہ نہج البلاغہ ہے. جی کیا کہنے قبلہ جو آج کل کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، جیسے بھی آپ نے مولا علی کے خطبے میں بیان کیا، علم اور مال. اب دیکھیں علم بھی بہت ضروری ہے، اور یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جو مولا کائنات علیہ السلام جو ہیں اس چیز کو کس طرح بیلنس لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح زندگی کو علم بھی ہو، مال بھی ہو، مفلسی بھی نہ ہو کہ مفلسی کی وجہ سے ہم علم بھی نہ حاصل کر سکیں، اور علم کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اگر مال زیادہ ہو تو ہم یہ کہ مال کی رعونیت اور اس کی وجہ سے، مغروریت کی وجہ سے جو ہم علم کی توجہ. تو اس کو زندگی میں مولا علی نے کیا کہا ہے کہ کس طرح ہم اس کو بیلنس لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو، بے شک ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور بھوکے رہیں اور روزی نہ کمائیں، ایسا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے آپ سے کہا ہے، آپ کی قسمت ہے. لیکن میں نے ابھی کہا ہے کہ مولا نے کہا کہ ایک طرف آپ کے پاس مال کمانے کی اپرچونٹی ہے. مال سے مراد ایک رزق ہے، ایک مال ہے، دو میں فرق ہے. مولا نے رزق نہیں کہا ہے، مولا نے مال کہا ہے. رزق سے مراد کیا ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل 3,000 $3,500 ڈالر کی ضرورت ہے، اس سے آپ کو کمانا ہی کمانا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں. لیکن جس پیسے سے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اور پیسے کمائیں تو اور امیر بن جائیں اور یہ ہو جائے. وہ جو انسان کی خواہشیں ہیں بہرحال جائز بھی ہیں ناجائز بھی، وہ اللہ بھی. اب مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو علم کی طرف جاؤ. آپ دیکھیں اس کا نمونہ ہمارے سامنے علماء ہیں. یہی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھا تھا شیخ مفید کے شاگرد تھے. شیخ مفید نے خواب میں دیکھا ہے کہ شہزادی دونوں کو لے کے آئی ہیں اور کہہ رہے ہیں شیخ مفید انہیں پڑھاؤ. دونوں سید تھے، سید رضی بھی سید تھے، سید مرتضیٰ بھی سید تھے. علم الہدا کہا گیا انہیں. دونوں علم سیکھتے تھے جتنا ہو سکتا تھا، پیسے لاتے تھے، لیکن غربت تھی. سادات ہمیشہ غریب رہا ہے. تو ایک دن رات میں یہ تربوز کے چھلکے اٹھاتے تھے سڑکوں سے، اسے دھل کے کھاتے تھے، اور ایک ہی تربوز کے چھلکوں پر دونوں بھائی کا ہاتھ پڑ گیا. دونوں بھائی کو پتا نہیں تھا کہ ہماری گھر کی سچویشن کیا ہے. لیکن اس غربت کے عالم میں بھی علم کا ساتھ نہیں چھوڑا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جسم تھا، اس کی بھوک تھی، رزق تھا، ملا چلے گئے.
لیکن جو علم کے کارنامے نہج البلاغہ کی صورت میں کر کے چلے گئے سید رضی، وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ تو ہمیں پہلے اپنی فکر و شعور کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں مال کما کے جمع کر کے دنیا سے چلے جانا ہے، یا علم حاصل کر کے دنیا میں زندہ رہنا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہ دو طریقے ہمارے سامنے، جسے مولانا امین السلام نے یہاں پر واضح طور سے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ جی اچھا قبلہ، جیسے مولا کے جو ابھی آپ نے اس میں اپنی گفتگو میں فرمایا کہ راہ نجات، تو مولا کی نظر میں جو یعنی کہ ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے کہ راہ نجات، کیونکہ مختلف فرقے، مختلف نظریات، مختلف سوچیں جو ہیں زمانے میں بڑھتی رہتی ہیں اور نئے نئے زاویے آتے رہتے ہیں، جیسے بھی کہا کہ ہر آواز پر جو ہے بغیر سوچے سمجھے لوگوں نے لبیک کہہ دیا۔ تو مولا علی علیہ السلام کی نظر میں جو ایک عام انسان بیٹھنا چاہے کہ راہ نجات ہے کیا اصل میں؟ اگر راہ نجات اللہ کی توحید، رسالت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت، امامت کا قبول کرنا ہے، اور قبول کرنا صرف زبان سے نہیں ہے، عملی جامہ پہنانا ہے۔ عملی جامہ پہنانے سے مطلب کیا ہے کہ اگر مولا امیر نے کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی، اب کیوں کہہ دی جی، اس لیے کہی، ہمارے لیے نہیں کی، ان کے لیے کہی، یہی گمراہی ہے۔ مولا نے کہہ دیا کہ مال علم سے بہتر نہیں ہے، علم مال سے بہتر ہے تو ہے، اب اس میں آپ ایکسکیوز پیش کریں، یہی گمراہی ہے۔ تو راہ نجات یہ ہے کہ اطاعت کا مزاج بنانا چاہیے، جس چیز کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہے تو ہے، اسے ماننا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جس چیز کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر جس چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ ذلیل چیز ہے تو وہ ذلیل چیز ہے، جس چیز کو انہوں نے کہا یہ عزیز ہے تو عزیز ہے۔ اب آپ اپنی مرضی سے کہ ہماری نگاہ میں فلاں عزیز ہے، ہماری نگاہ میں فلاں ذلیل ہے، آپ کی نگاہ میں نہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ، رسول اور اہل بیت کی نگاہ میں کون عزیز ہے۔ اللہ نے کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں کریم ترین، عزیز ترین وہ ہے جو تم میں متقی زیادہ ہے۔ تو اب یہاں نہ مال کا تذکرہ ہے، نہ نسل کا تذکرہ ہے، نہ اولاد کا تذکرہ ہے، نہ عہدے کا تذکرہ ہے، تقوی کا تذکرہ ہے۔ تقوی معرفت سے آتا ہے، معرفت علم سے آتا ہے، علم کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے گا۔ تو کل غیبت امام میں، امام اگر اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ کا محور معرفت کا، آپ کا مرکز نجات کا، آپ کو ملے گا ہی علماء سے سب کچھ۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے جو لنترانی بیان کر دیں اور جی شعر اچھا کہ کچھ نہیں، آپ شاعری بھی کر رہے ہیں، جو شعراء حضرات تو علماء کی بنا ہی پہ کر رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ علماء کی بنا ہی پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو معرفت علم سے، علم علماء کے پاس ہے۔ اب مولا نے کیا کہا، دوسرا گروہ وہ ہے جو نجات نہیں پائے گا، وہ کیا کہتا ہے، کسی نے بات کی اس کے پیچھے چل پڑا، اس کا مطلب اس کے دل میں نور بھی نہیں ہے اور اس نے کسی ستون سے مضبوطی سے کسی ستون کو پکڑا نہیں ہے۔ وہ ستون کون ہے؟ وہ ستون اللہ کی توحید ہے، وہ ستون اللہ کے رسول کی رسالت ہے، اور مولا امیر المومنین اور 11 اماموں کی ولایت ہے۔ لیکن یہ سکھائے گا کون آپ کو؟ عالم دین۔ علم کے ذریعے سے۔ علم کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ تو جب حضرت علی نے کہہ دیا کہ علماء ستون ہے تمہارے لیے، انہیں پکڑ لو، اب جی یہ اچھا عالم ہے، یہ برا عالم ہے، یہ فلاں ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے، آپ جاہل عالم کی تو شناخت نہیں کرے گا نا۔ جسے دنیا نے لوہا مانا، جسے دنیا نے علماء مانا، جسے دنیا نے مرجع مانا، اسے آپ تسلیم کر لیں۔ نہیں کریں گے تو آپ اس ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہیں جو ہوا کے جھونکے پر کدھر بھی چلا جاتا ہے۔ بے شک قبلہ، بالکل صحیح فرمایا۔ تو قبلہ، جیسے بعض لوگ عالم دین مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جناب کہ عالم دین جو ہے فضائل مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، نہج البلاغہ سے مولا کے کلام کو ممبروں سے جاری کر رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس کے باوجود یعنی کہ کہتے ہیں تو ہم ہیں تو عزادار، مگر وہ اس پہ یقین نہیں کرتے وہ، اور اس کے بعد جو ہے مولانا کافی دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ علماء کے ساتھ وہ محضوم ویسے میں آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ تو نہیں ہے، اور مولا علی اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو ایسے حضرات، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو نہج البلاغہ تک کے بھی جو مولا کے خطبات ہیں یا قول ہیں جو بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ بھائی نہیں، یہ ان کا کلام نہیں؟ اگر دیکھیے، وہ ہماری بحث نہیں ہے کہ کوئی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ علماء نے پچھلے 1100 سال سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہج البلاغہ حضرت علی کا کلام ہے تو ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کہے کھڑا ہو کے کہ آم میٹھا نہیں ہوتا پکا ہوا،
تو اس کے کہنے سے آم کی مٹھاس تو ختم نہیں ہو جائے گی نا. تو یہ سوال ہی نہیں ہے. اب آئیے چھوڑیے، بہرحال ایک اور ہم آپ کے سامنے رمضان مبارک میں ایک اور مولا کا قول بیان کر دیتے ہیں. اور اس وقت جبکہ کرونا کی بیماری زبردست چلی ہوئی ہے اور سخت ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص کر یہ ملک بھی، اور تو اس کے لیے مولا ایک جملہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں. اور دوسرے کہ لوگوں کے ایمان میں بھی کرونا لگا ہوا ہے، یعنی ہر چیز میں شک. مثال اپنی مرضی کا مذہب بیان کرنا، مذہب کو بیان نہیں کرنا، اپنی مرضی کا مذہب بیان کرنا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے لیے کرائٹیریا نہیں رکھیں گے، جب آپ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے، تو اللہ نے تو فضیلت دی ہے بعض کو، بعض پہ جو مرجع ہے وہ مرجع سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد آیت اللہ ہوتا ہے، حجت الاسلام ہوتا ہے. وہ ایک علماء کی ایک صنف ہے جو ہر کے ہر پہ فضیلت رکھتے ہیں. لیکن جو اللہ کو آپ نے ممبر بٹھال دیا، جس نے نہ دین سکھاؤ نہ علم سکھاؤ، تو وہ بیچارہ جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہے گا، یہی سب کہے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں ایمان اللہ کی توحید وہ عالموں سے سیکھنا ہے اور مستند علماء سے سیکھنا ہے. علامہ تو ہر کوئی وہ ہے، لیکن مستند علماء سے، جنہوں نے کہیں انسٹیٹیوٹ میں کہیں مدرسوں میں علم حاصل کیا ہو، ان سے توحید سیکھیں، ان سے رسالت سیکھیں، ان سے مولا امیر المومنین کی ولایت سیکھیں. اور اطاعت بھی، اعمال بھی سب ضروری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ضروری ہے. کسی چیز کو چھوڑ کے آپ دیکھیے ہم ولایت والے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو آپ گمراہ ہیں. آپ ولایت والے نہیں ہیں بلکہ ولایت کے لیے شرمندگی کا سبب ہے. آپ ولایت والے ہیں جی، ہم علی والے ہیں، صرف مجلس میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، تو آپ علی والے نہیں ہیں. آپ مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ شور شرابے والے ہیں. تو اب مولا کیا کہہ رہے ہیں، عجیب بات کہہ رہے ہیں، اپنے ایمان کی نگہداشت صدقے سے کرو. اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ جسم کی اور حیات کو بڑھانے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایمان کی نگہداشت جو ہے صدقے سے کرو. صدقہ اس بات کی، یہاں پہ تشریح میں لکھا ہے سید رضی نے کہ صدقہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو وعد الہی پر اعتبار ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کی راہ میں دے دیا ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ 10 گنا 100 گنا 1000 گنا ہو کر واپس آنے والا ہے. یہی کمال ایمان کی علامت ہے. یعنی جیسے آپ نے صدقہ دیا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے حسین کے راہ میں دیا ہے، حسین ہمیں پلٹائیں گے ضرور. تو جب آپ کے ذہن میں صدقہ ہے، پیسہ دینے کے بعد یہ خیال آئے کہ حسین ہمیں پلٹائیں گے ضرور، تو اس کا مطلب آپ کو حسین پر اعتبار ہے، آپ کو امیر المومنین پہ اعتبار ہے کہ ہمیں واپس کریں گے. یہی کمال ایمان ہے. تو صدقہ دے کر ایمان کو محفوظ کرو اور اپنے اموال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو. صدقہ ایمان کے لیے ہے، زکوٰۃ مال کی حفاظت کے لیے ہے. بلاؤں کے تلاطم کو دعاؤں سے ٹال دو. مولا فرماتے ہیں دیکھیں کیا جملہ کہا ہے، تلاطم کس کو کہتے ہیں؟ سونامی کو کہتے ہیں. جب سمندر میں لہریں بڑی بڑی اٹھ رہی ہوں اس کو تلاطم کہتے ہیں. اس کا مطلب امیر المومنین السلام اشارہ کر رہے ہیں یہاں جملے میں کہ بلاؤں کا تلاطم آئے گا. بلاؤں کا تلاطم جب آئے تو کیا کرو؟ دعاؤں سے ٹال دو. اس سے بہتر کون بتانے والا ہے؟ اللہ آج کا دور بلاؤں کے تلاطم کا ہے کہ پوری دنیا میں بلاؤں کا ایک تلاطم، ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. یہ کس سے، اس طوفان کو کیسے ٹالا جائے گا؟ دعاؤں کے ذریعے. تو میں کل بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ شب ہے، یہ دن ہے، یہ دعاؤں کے دن ہے، عبادتوں کے دن ہے، استغفار کے دن ہے، اور دل اور دماغ کو پاک اور طاہر اور منور کرنے کے دن ہے، تاکہ جب رمضان مبارک گزر جائے تو ہم ایک بہترین متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. اور خداوند عالم متقی اور پرہیزگار کو دوست بھی رکھتا ہے اور اسے عزت بھی دیتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بس قبلہ ہمارے پاس پروگرام کے 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں، تو قبلہ بس ایک رمضان کے حوالے سے مسئلہ ہے، سوال ہے کسی مومنہ کا کہ جو سفر کے احکامات ہیں روزے میں وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جن کا کاروبار سفر ہے ان پہ روزہ ساقط نہیں ہے، لیکن کوئی اگر سفر کرتا ہے اور حرام کام کے لیے، جیسے ایسی جگہ پہ جا رہا ہے کہ جو کام حرام ہے، تو اس کا بھی روزہ ساقط نہیں ہے. لیکن کوئی شخص ہے جو کسی عادت کو جا رہا ہے تو سفر کر سکتا. اگر وہ ظہر سے پہلے اپنے گھر سے نکلتا ہے، زوال سے پہلے، اور زوال سے پہلے شہر کو پار کر جاتا ہے اور 22 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، حد ترقص کے بعد 22 کلومیٹر، تو اس کا روزہ اس دن کا ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی قضا اس پہ واجب ہو جاتی ہے، روزہ اس پہ نہیں ہوتا ہے.
مسافر پہ روزہ نہیں ہے جو 10 دن سے کم کہیں نیت کرے جانے کے لیے، جسے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو اس پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن قضا اس پر واجب ہوتی ہے۔ یا عورتوں کا جو مخصوص دن ہوتا ہے ان کی قضا جو ہے ان پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے ناگہانی کوئی چیز آ جائے تو جس کی بنا پہ اگر ڈاکٹر کہہ دیں، ورنہ روزہ ہر شخص پر جو صحت مند ہے، جو مسافر نہیں ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بہانے بازی سے روزہ آپ کا ساقط نہیں ہوگا بلکہ کفارہ دینا پڑے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ ایک روزہ رکھ لیں اور 60 روزے سے محفوظ رہ جائیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں امام زمانہ کے صدقے میں اس مہینے میں توفیق اطاعت عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کو ہمارے لیے بہترین، اس سال کا بہترین رمضان قرار دے، اس سے کہ ہم گھر میں موجود ہیں اور خداوند عالم نے ہمیں گھر میں قید کیا ہوا ہے تاکہ کثرت سے عبادت کر لو، اس سے کہ اگلا سال زندہ رہیں گے تو آئے گا، اور اگر چلے گئے تو شاید ہماری عبادت ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت کریں کثرت سے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ خداوند عالم اس کرونا جیسی وبا سے انسانیت کو محفوظ کرے، اور جو لوگ مومنین مومنات جہاں کہیں بھی ہوں پروردگارہ ان کو حفاظت میں رکھ، محفوظ فرما۔ اور میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار یہ چاند رات ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے، میں تیرا مہمان ہوں، اور یہ مومنین مومنات جو بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ سب مہمان ہیں تیرے پروردگار۔ سب سے بڑی دعا ایک شیعہ کی اور میری، مجھ جیسے گنہگار کی، مجھ جیسے کم پڑھے لکھے کی یہ ہے کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل کر دے، وہی آئیں گے تو نجات ملنی ہے، وہی آئیں گے تو کائنات میں امن آنا ہے۔ پروردگارہ یوسف زہرا فرزند فاطمہ کے زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جو غیبت کی مدت ہے اسے کوتاہ کر دے۔ مومنین مومنات جو افطار کا اہتمام کرتے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی تمام ان نیک اعمال کو قبول فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور انشاءاللہ زندہ رہیں تو اہل بیت کی ولایت پر، موت آئے تو ان کی ولایت پہ انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ ہم تمام مومنات سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل ٹھیک 10 بجے باب الحوائج کے پروگرام میں شریک ہوں۔ اس سے پہلے پروگرام چل رہا ہوگا، دعا افتتاح ہوگی اور ایک انگلش میں اسپیچ بھی ہے، لیکن ہمارا پروگرام ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور آپ حضرات پھر 10:30 بجے قائم ٹی وی پر کل ہوں گا۔ اور میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ توفیق دے کہ جو بھی میں سیکھوں آپ تک پہنچاؤں۔ اور پھر سے میں کہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو سوال کرنا ہے میری تقریر پر، میری اسپیچ پر، یا مذہب سے تعلق، تو میرے پاس آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کی وجہ سے چونکہ نماز صبح کے بعد ظاہر میں سوتا ہوں، تو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے تقریباً 1-1:30 بجے کے بعد آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا، شجاعت صاحب کا، اور آپ حضرات قائم ٹی وی کی مدد کریں، انہیں ڈونیشن دیں تاکہ اچھے سے کام کریں اور تبلیغ دین کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکر گزار ہوں قبلہ، بہت معلوماتی گفتگو۔ اور ناظرین انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ قائم ٹی وی پر، اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہوں گے قبلہ سید امام حیدر زیدی صاحب ہوں گے، اور کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی رمضان کے مسائل کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، یا کوئی آپ کا کوئی نہج البلاغہ کے حوالے سے کوئی سوال ہو، تو آپ ضرور یا تو میرے نمبر پر مجھے ٹیکسٹ کر دیں، یا قائم ٹی وی کی ٹیم کے کو ٹیکسٹ کر دیں، یا خود ڈائریکٹ جو ہے قبلہ کو بھی آپ سوالات جو ہیں بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل 10:30 بجے حاضر ہوں گے۔ اپنے ہوسٹ سید شجاعت رضا زیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، مومنین کا خیال رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں تمام مومنین کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کل 10:30 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔